أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھنے کی محبت سے صلوات و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم المرسلین کعبہ کی بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کی شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود اللہ رب العزت کی مجسمہ اور اس کے پیارے حبیب حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بے شمار محبتوں عقیدتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد ماہانہ درس قرآن و حدیث میں تشریف لانے والے تمام معزز و مکرم مہمانان گرامی معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل فرمایا، اپنا کرم فرمایا کہ ہم ایک مرتبہ پھر اس کے حکم سے اس کے گھر میں اس کے کلام پاک سے اس لنگر لینے کے لیے حاضر ہیں۔ مالک کریم ہمارا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور یہ جو قرآن و حدیث کا درس کا سلسلہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں استقامت کے ساتھ یہ درس قرآن و حدیث کی محفل کو منعقد کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً آپ جس مقصد کے تحت جو سوچ لے کر یہاں مسجد میں حاضر ہوئے ہیں، یقیناً یہی سوچ ہے کہ قرآن کریم سے اور احادیث تجربات سے کچھ اپنی زندگیوں کے حوالے سے کچھ سبق لے لیں، کچھ سیکھ لیں۔ تو بلا تمہید کچھ باتیں ابتداءً برکت کے طور پر قرآن کریم سے اور پھر احادیث تجربات کی طرف بڑھیں گے۔ یہ 5ویں پارے کی 3 آیتیں ہیں، ان کو آپ سماعت فرمائیے بڑے غور سے، انتہائی توجہ سے، ادب اور احترام کے ساتھ قرآن کریم کی آیات کو سننا چاہیے، اور اس کے ترجمے کو بھی غور سے سماعت فرمائیے، اور پھر اس میں سے جو لنگر ہے ہمارے لیے، جو فیض ہے، اس کو اپنے جھولیوں میں بھریے۔ وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا۔ ترجمہ: اور جو کوئی برا کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے مغفرت طلب کرے تو اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا، اور جو گناہ کمائے تو وہ اپنی جان پر ہی گناہ کما رہا ہے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اور جو کوئی غلطی یا گناہ کا ارتکاب کرے پھر کسی بے گناہ پر اس کا الزام لگا دے تو یقیناً اس نے بہتان اور کھلا گناہ اٹھایا۔ ان آیات بینات میں پہلی بات یہ ذکر ہوئی کہ بندہ خطا کا بدلہ ہے۔ زندگی میں کئی مرتبہ ایسا ہوگا کہ اس سے گناہ سرزد ہو جائیں گے، اس سے غلطیاں ہو جائیں گی، لیکن اگر کسی کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور وہ شرمندگی کے ساتھ توبہ کرتے ہوئے مالک کے در پہ آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یجد اللہ غفورا رحیما، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بخشنے والا مہربان
اللہ کرے آپ کی آواز آ جائے. آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو الحمدللہ. میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ آپ بھی وہی نیت کر کے آئے ہیں اور میں بھی یہی نیت کر کے آیا ہوں. بڑا آسان ہوتا ہے تھوڑے مالیے سنا کے اور 4 کہانیاں سنا کے چلے جائیں، لیکن نہیں، یہ جو بیڑا اٹھایا ہے کوشش کریں گے کہ اس کو لے کر چلیں. 11ویں شریف کا لنگر صرف ایسے نہیں کہ کھیر کھا کے جناب دیکھ صاف کر دی، بلکہ یہ بھی صاف بیان کریں گے کہ جو 11ویں والے پیر ہیں انہوں نے ساری زندگی کیسے گزاری ہے. انہوں نے ساری زندگی قرآن و حدیث کا درس دیتے ہوئے گزاری ہے. 11ویں کے چاول اور 11ویں کی کھیر کھانے والوں کو یہ بھی سوچنا اور سمجھنا چاہیے کہ کھیر کے ساتھ ساتھ قرآن و حدیث کا لنگر کیا ہے، وہ لنگر بھی لینے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اگر آپ سن رہے ہیں مجھے بھی کچھ نہ کچھ ساتھ سناتے رہیے کہ آپ کو آواز آ رہی ہے. میں دوبارہ گفتگو کو شروع کر رہا ہوں اور آپ اسی طرح سنیے جس طرح پہلے سن رہے تھے، مکمل توجہ کے ساتھ اور انتہائی پرسکون انداز میں. اور یوں کہہ لیجیے کہ ون سائیڈڈ گفتگو نہ ہو. یہ پیار جو ہے، محبت جو ہے، وہ ہماری دونوں طرف سے ہونی چاہیے. اس آیت مبارکہ میں یا 3 آیتیں جو پڑھی ہیں اس میں 2-3 چیزیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اگر کسی بندے سے خطا ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے، تو وہ یہ ہرگز نہ سوچے کہ میرے گناہ بڑے تگڑے ہیں، مجھ سے خطائیں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ معاذ اللہ اب میں اگر مانگوں گا بخشش یا توبہ مانگوں گا تو مجھے مل نہیں سکتی. اگر کسی بندے کے گناہ سمندر کی جھاگ اتنے بھی ہو جائیں اور توبہ کیا، ندامت کا، شرمندگی کا ایک آنسو اس کی آنکھوں سے نکل آئے تو یہ اس کی رحمت سے، مالک کی رحمت سے بعید نہیں ہے کہ اس ایک آنسو کے بدلے اللہ سارے گناہ معاف فرمائے. لہٰذا کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اور بندے کو توبہ کا دروازہ کھلا دیکھ کر اس دروازے کی طرف جلدی کرنی چاہیے کہ بھولا بھٹکا نہ پھرتا رہے. مالک کے در پر جتنا جلدی ہو سکے آ جائے، وہ بخشنے کے لیے تیار ہے. ایک بات یہ ذکر ہوئی. دوسری بات یہ ذکر ہوئی کہ جس بندے نے گناہ کرنا ہے اس نے اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرنا. اللہ کا کوئی نقصان ہے، نیکی کر کے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں کرنا اور گناہ کر کے اللہ کا کوئی نقصان. اگر نیکی کریں گے تو اپنا فائدہ ہے، گناہ کریں گے تو اپنا نقصان. یہ واضح طور پر یہاں ذکر ہو گیا ان آیات میں. اچھا، جس طرح میں توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ تیسری بات ہے. اب آپ کی مکمل توجہ اس لیے ہونی چاہیے کہ یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں میں آپ کو لانا چاہتا تھا. گناہ کئی طرح کے ہوتے ہیں. جو گناہوں میں سے سب سے بھیانک قسم ہے اور آج کے دور میں جس کا یوں کہہ لیجیے کہ عروج ہے، عروج، وہ آج کے دور میں مکمل عروج پر جا رہا ہے. وہ گناہ جو سب سے بھیانک درجے کا گناہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے اعلانیہ گناہ کرنا، اور گناہ نہ صرف خود کرنا بلکہ کسی کو گناہ پر لگا بھی دینا. اب کہیں گے کیسے جناب، ہم تو اپنے کام میں بزی ہیں اتنے، ہمارے پاس تو ٹائم نہیں کسی کو لگانے کا. جناب یہ کس لیے ہے؟ یہ موبائل کس لیے ہے؟ دوستوں یاروں نے بیٹھ کر جناب بڑے مزے سے ویڈیو بنائی، اس کے اوپر 4 گانے لگا دی اور وہ جناب نیٹ پر ڈال دی. کیا زندگی کا کسی کو بھروسہ ہے کہ آج جینا ہے، کل جینا ہے؟ قبر میں اتر گئے، عملوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن وہ جو نیٹ پر گانے والی ویڈیو ڈالی تھی وہ دنیا سنتی رہے گی اور قبر میں بھی اس کو جناب گناہ پہنچتا رہے. یہ گناہ جاریہ ہے. کیا میں نے بولا لفظ؟ گناہ جاریہ. بولیے لفظ کیا ہے؟ سر کے اشارے سے نہیں، زبان سے بولیے. کیا لفظ ہے؟ جس طرح کوئی ثواب جاریہ ہوتا ہے نا، صدقہ جاریہ. مثال کے طور پہ میں اگر یہ درود شریف پڑھتا ہوں تو یہ ثواب کا کام ہے. میں نماز پڑھتا ہوں، یہ ثواب کا کام ہے. میں کسی کو نماز پر لگا دیتا ہوں یا میں کسی کو درود شریف پر لگا دیتا ہوں یا میں قرآن و حدیث کا سبق کسی کو پڑھا کے رستے پر لے آتا ہوں تو یہ صرف ثواب نہیں ہے بلکہ ثواب جاریہ ہے. یعنی میں اگر دنیا سے چلا بھی گیا اور وہ بندہ میرے سمجھانے سے سمجھ کر نمازوں پہ لگ گیا تو قبر میں جانے کے بعد بھی اس کے عمل کا ثواب ملتا رہے گا. اسی طرح گناہوں میں بھی سب سے بھیانک قسم ہے، خطرناک ترین قسم ہے گناہ جاریہ.
موبائل پر جناب بڑے مزے سے لوگوں نے لطیفے جناب لڑکیوں کی تصویریں، بےہودگی کے مناظر، بے شرمی کے مناظر سینڈ کیے. وہ جناب ایک میں تینوں واٹس ایپ کیتا ہے تو چیک ہی نہیں کیتا. تینوں پتہ ہی نہیں آج کل کیڑا ایشو چل رہا ہے. تینوں پتہ ہی نہیں اتنے کیڑی ویڈیو لیک ہو گئی ہے. دنیا جہان میں یوں پھیلایا جا رہا ہے اور پتہ کل کا نہیں کہ کل قبر میں اتر جانا ہے. اور پھر جو خود گناہ کیا اس کی تو توبہ کر لیں گے، جو کسی کو لگا دیا اس کو واپس کیسے لے کر آئیں گے؟ جو کسی کو ویڈیو سینڈ کر دی ٹک ٹاک پر بنا کر لوگوں کو جناب مشہور کر دی تصویریں، ویڈیو، بے شرمی بے حدگی کے مناظر جو لوگوں تک پہنچا دی، اس کا کیا کریں گے؟ یہ سخت ترین قسم ہے گناہ کی. میں یہاں محراب و منبر کی ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے آپ تک تنبیہ کے طور پر پہنچا رہا ہوں کہ اس خطرناک چیز میں نہ پڑیے. اس لیے کہ جب تک بندہ اپنی ذات کے حوالے سے گناہ گار ہوتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں چاہوں تو میں بخش دوں. آج ہمارا جمعۃ المبارک میں جو موضوع تھا قرآن کریم میں وہ آیت بھی یہ تھی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اللہ چاہے تو معاف کر دے. اللہ چاہے تو معاف کر دے. لیکن یاد رکھیے جو بندہ اپنے گناہ پر ڈھیٹ ہو کر، بے باک ہو کر، ڈھیٹ ہو کر دوستوں یاروں کو بتاتا پھرے کہ تمہیں پتہ میں کی کر کے آیا، کیڑا چم چڑھا کے آیا، دوستوں یاروں میں بے باک ہو کر اپنی بے حدگی کی باتیں بتاتا پھرے، تو گویا وہ اپنے آپ میں بڑا گنہ خواہ بننے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ اپنے گناہ پر گواہ پیدا کر رہا ہے. گواہ اپنے گناہ پر گواہ بنا رہا ہے لوگوں کو. یاد رکھنا میرے اس جملے کو ہوا میں نہ اڑا دینا. میں ایک جملہ بولنے لگا ہوں اور پھر ہم آگے چلیں گے. اللہ معاف فرما دیتا ہے، بندے معاف نہیں کرتے. اگر آپ تک میری بات نہیں پہنچی تو میں دوبارہ جملہ بول دیتا ہوں. یاراں دوستاں دی محفل وچ بیٹھ کے تے دسی رکھنا میں ہے کیتا میں وہ کیتا ہے، وہ ویڈیو کی ہے، وہ تینوں میں کی دکھا رہا ہوں، تو فلاں دے نال میری تصویراں نے، فلاں نال میری ویڈیو تینوں میں سینڈ کر رہے ہیں. اللہ معاف کر دیتا ہے، بندے معاف نہیں کرتے. بندے معاف نہیں کرتے. اس کی تو صفت ہے، وہ خود رحیم ہے، وہ تو غفار ہے، غفور ہے، بخشنے والا ہے. بندے نہیں بخشتے. بندے گواہی دیتے ہیں پھر جناب تھان تھان دے بھی اے بھی کیتا سی، اے بھی کیتا سی، اے بھی کیتا سی. آج کی درس قرآن و حدیث کی محفل کا پہلا سبق جو قرآن کریم سے ہم لے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم مسلمان انسان ہونے کے ناطے بشریت کے تقاضے کے اعتبار سے گناہ گار ہو سکتے ہیں، کہیں نہ کہیں لائن سے ہٹ سکتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہم خطا کار ہو سکتے ہیں، واپس پلٹتے ہیں، پھر توبہ طائب ہو جاتے ہیں. لیکن خدا کے لیے گناہ جاریہ کا سبب نہ بنے. گناہ جاریہ کا سبب نہ بنے. موبائل پر تصویریں اپلوڈ کر کے اور اس کے اوپر اکڑ اکڑ کر مونچھوں کو داؤ دے کر اوپر ایسے فخریہ اشعار لکھ کر کیا کسی کا اوپر دھاپ جما لیں گے؟ اپنی ذات اور برادری کا لوگوں کو دکھلاوا کر کے یہ نام فلاں برادری ہے، فلاں علاقہ ہے، فلاں یار ہیں، فلاں اتنے سجن ہیں. کاش کہ یہ ہوتا کہ ہمارا جوان اپنی ٹوپی اور تسبیح کے ساتھ تصویر لگاتا اور ساتھ لکھتا کہ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے. سبحان اللہ. ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ اپنی نسبت کا اظہار یوں کرتے کہ بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں میں، شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا. نہیں نہیں نہیں، اس طرف نہیں آنا، اور ہی طرف گھومتے پھرتے رہنا ہے. آپ مجھے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے، کروڑوں مسلمان جو نیٹ یوز کر رہے ہیں، یہ کروڑوں مسلمان اگر روزانہ ایک دن میں ایک مرتبہ اپنی فیس بک سے یا اپنے واٹس ایپ سے، ٹویٹر سے، کسی بھی جگہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روزہ مبارک کی تصویر لگائیں، سرکار کی سنہری جالیوں کی تصویر لگائیں، حضور پر درود شریف پڑھتے ہوئے سرکار کی کوئی نعت شریف کا کشیر لگائیں، مجھے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے کفر کی ٹانگیں کانپ جائیں گی اور وہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بندے کون سے ہیں جو گھر میں بیٹھے اپنی دکانوں پر بیٹھے اپنے نبی سے اتنا پیار
کو کبھی یہ بے باکی کی ضرورت نہ ہوگی کہ وہ نبی پاک کے معاذ اللہ گستاخانہ کھا کے شایا کریں. ہم نے ہی کہیں راہیں بدل لی, کہیں ہم نے ہی اپنا جو توجہ کا جو محور و مرکز ہونا چاہیے تھا اس کو بدل لیا. خدا کے لیے واپس پلٹیے. ہمارا جو سب سے بڑا وہ جو وسیلہ اور ہمارے فخر کا جو سب سے بڑا سبب ہے وہ حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام, سرکار کی نسبت جو ہمارے گلے میں ہے, حضور کی غلامی کا پٹا جو ہمارا نصیب ہے, یہ سب سے بڑا اعزاز ہے, سب سے بڑا اعزاز ہے. آپ کی ذات اور برادریوں کے اعزاز بہت چھوٹے ہیں. آپ کے یاروں دوستوں نے جو آپ کو تھپڑی دے رکھی ہے وہ بہت چھوٹی ہے. گھر والوں کا جو آپ کو پیار حاصل ہے وہ بھی بہت چھوٹا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں جو سب سے بڑی نعمت آپ کو عطا فرمائی ہے وہ سرکار کا امتی ہونا ہے. اس پر فخر پہلے ہونا چاہیے, اس پر ناز ہونا چاہیے. نیت کر لیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے جو غلامی کا رشتہ ہے اس کی انشاءاللہ گج بج کر دھوم مچائیں گے. لوگوں کو بتائیں گے اور صرف زبان سے نہیں بتائیں گے بلکہ کر کے دکھائیں گے کہ حضور میری تو ساری بہار, حضور میری تو ساری بہار ہے. انشاءاللہ رسمی باتیں اگر آپ سننے کے لیے آئے ہیں تو رسمی باتیں میں کرنے کا قائل نہیں. اللہ کرے کہ میں جو باتیں عرض کر رہا ہوں وہ ہم سارے اس پر عمل کرنے لگ جائیں. اگر ہم عمل کرنے والے بن جائیں اور ان باتوں کو آگے پھیلانے والے بن جائیں تو انشاءاللہ العزیز اصل میں جو مدنی انقلاب ہے وہ دلوں میں آتا ہوا محسوس فرمائیں. جب سوچ بدلے گی, جب فکر بدلے گی, جب طرز عمل بدلے گا, طرز فکر بدلے گی, بیٹھنا اٹھنا بدل جائے گا, چلنا پھرنا بدل جائے گا. کیوں کسی کو بتانا پڑے جناب کہ میں مسلمان ہوں, شناختی کارڈ کیوں دکھانا پڑے کسی کو. ہمارا چلنے پھرنے کا انداز, اٹھنے بیٹھنے کا انداز, بولنے چلنے کا انداز چیخ چیخ کر بتا رہا ہو کہ یہ بندہ جو جا رہا ہے یہ عام نہیں ہے, سرکار کا نوکر جا رہا ہے. اپنی طبیعت میں لے کر آئیے نا ان چیزوں کو انشاءاللہ کریے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے, درس قرآن سے درس حدیث کی